الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے احباب آواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق معزز محترم محتشم سامعین عزیز وقار تمامی احباب اس سال سوام کی اس تقریب سعید میں شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب شہد صاحب اور وحید صاحب کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس کے اندر مقام اعلیٰ عطا فرمائے، اللہ پاک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وقت کافی مختصر ہے، چند معروضات بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پیارے صاحبوں، والدین یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کا باب لامحدود ہے۔ اللہ نے بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں والدین کو، اس لیے کریم رب نے اپنے کلام لا ریب کے اندر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تمہارے ہر اچھے سلوک کے حقدار ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی آخرت سنوارو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے چونکہ بزم کائنات کے اندر انسان کے مربی دو ہیں، پہلی ذات اللہ احکم الحاکمین کی اور دوسرے والدین ہیں، بندے کو پالنے والے، پالنہار اللہ ہے تو اپنے لیے فرمایا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے پالنہار والدین ہیں تو ان کے لیے فرمایا کہ میری بارگاہ میں کہتے رہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار عالم ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں یہ مجھ پہ شفقت فرماتے رہے۔ تو اس لیے پیارے صاحبوں، اللہ کریم جل وعلا نے یہاں تک نہیں بات کو ختم کیا، بلکہ پھر دیکھیے آپ کس قدر مہربانی فرمائی اور والدین کی عظمت کو پروردگار عالم نے چار چاند لگائے اور اولاد کے لیے تعظیم کو لازم قرار دیتے ہوئے کس انتہا تک پہنچایا ہے کہ جب اعلیٰ ترین عبادت نماز حضرت انسان اللہ کریم کی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر ادا کرتا ہے، باوضو قبلہ رخ اللہ کی صفت و ثنا بیان کی جاتی ہے، حضور جان عالم کی ذات والا صفات پہ نظرانے درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ نماز نامکمل ہے، مکمل تب ہوتی ہے جب انسان قبلہ رخ التحیات کی صورت میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے کہتا ہے ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ جب والدین کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو سامعین، اپنی عبادت کو رب کریم والدین کی دعا کے بغیر قبول نہ فرمائے تو یہ اس بات کی روز روشن کی طرح دلیل ہے کہ ان کی بارگاہ کے اندر جو مخلص ہو جاتا ہے، ان کا جو اعلیٰ احترام کرتا ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ محبت سے کہا جائے سبحان اللہ۔ تو اس لیے والدین جتنی تعظیم کی جائے تھوڑی ہے، اور جو نہیں کرتے، معزز سامعین، میرے کریم رؤوف الرحیم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو تین فرامین
سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، المستدرک للحاکم کے اندر فرمایا حضور جان عالم نے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 3۔ اللہ کرے ہمارا ان میں شمار ہی نہ ہو۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ حضور نے فرمایا والدین کا نافرمان۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے آج جسے ہم نے نظر انداز کر دیا، سمجھے کبھی نہیں۔ بہت بڑا جرم ہے والدین کی نافرمانی۔ جو اس جرم میں مبتلا ہے انہیں معافی مانگ لینی چاہیے، وگرنہ ان کا حشر بڑا ہی خراب ہونے والا ہے۔ پیارے صاحبوں، فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ دوسرا فرمایا دیوس۔ دیوس کہتے ہیں بے غیرت کو، کیونکہ حیا ایمان کا جز ہے۔ حیا ختم ہو تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، بندہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ بے غیرت دیوس وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر مردوں کی طرح وضع قطع اختیار کرنے والی عورت۔ یہ 3 لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مجمع الزواہد کے اندر، آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی رب کریم نہ نوافل قبول کرے گا نہ فرائض قبول فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کے اور سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ کون ہے؟ پہلے نمبر پہ فرمایا والدین کو تکلیف دینے والا، دوسرے نمبر پر احسان خیرات کر کے احسان جتلانے والا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا تقدیر کو جٹلانے والا۔ وقت نہیں ہے میں اس پہ وضاحت کروں، تو پیارے صاحبوں بس جتنا سمجھ آئے اتنا سمجھ لیجئے۔ تو بہرحال پہلے نمبر پر ایک روایت کے مطابق جو 3 جنت میں نہیں جائیں گے ان میں والدین کا نافرمان، جن کے نوافل اور فرائض رب قبول نہیں کرے گا، والدین کو اذیت دینے والا نافرمان۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت الدر المنصور کے اندر مصطفیٰ جان عالم جو سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہے، لیکن یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا، ملعون ملعون من والدین، فرمایا والدین کو ستانے والا لعنتی ہے، والدین کو اذیت دینے والا لعنتی ہے۔ یہ فکرہ حضور جان عالم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو معزز سامعین اسی وقار جو اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر مقام اعلیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ والدین کا تابعدار بن جائے، اللہ کریم جل وعلا کی نگاہ لطف و کرم نصیب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم جل وعلا نے فرمایا ہے ممکن ہے جو بندہ میرا نافرمان ہو والدین کا تابعدار ہو، ممکن ہے میں اسے معاف فرما دوں، لیکن والدین کا نافرمان ہو، والدین کا میرا وفادار ہو اور والدین کا نافرمان ہو، والدین کا اگر تابعدار ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بھائی کوئی نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا وغیرہ وغیرہ، تو ممکن ہے معافی مل جائے۔ اور اگر والدین کا نافرمان ہے اور اللہ کا فرما بردار ہے، تسبیح پہ تسبیح، تہجد پہ تہجد، نماز پہ نماز، لیکن والدین کی کوئی اوقات نہیں اس کی نظر میں، تو فرمایا میں اسے کبھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ تو اس واسطے معزز سامعین، ماں باپ گھر بیٹھے ہیں، جلے ہیں دربار تک، کیسے واسطے جلے؟ پیرہ کو دعا کرانے واسطے، صدقہ گچھا جی پیرہ کو دعا پہ کراؤ، ٹھیک ہے، پر جڑے کار پیر بیٹھے نہیں نہ کراؤ۔ ان سے بڑا پیر کون ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور جان عالم نے فرمایا 40 ولی، کتنے؟ 40 ولی سردیوں کی ٹھنڈی رات میں پانی کے اندر کھڑے ہو جائیں ایک ٹانگ پر اور ساری رات پڑھتے رہے قرآن اور اللہ کی بارگاہ میں مانگے دعا، رب کریم فلاں بندے کو معاف فرما دے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا باپ یا ماں کہے کہ رب کریم اسے معاف نہ کری، اللہ ان 40 کی نہیں سنے گا، اس کے ماں باپ کی قبول فرمائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے دعا مانگے
اس حال میں کہ وہ آٹا گوندھ رہی ہو، اس کے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے ہوں، وہ ہاتھ اٹھا کے کہے رب کریم میرے لال پہ کرم کر دے، تو رب کریم اس کے لتھڑے ہوئے ہاتھوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے منہ سے نکلے ہوئے فکروں کو گوہر مراد عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اولاد کے حق میں ماں کی دعا اس قدر قبول ہو جاتی ہے، تو ماں باپ کے جو تابع دار ہیں وہ دارین کے اندر سرخرو ہو جاتے ہیں، اور جو نافرمان ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ لاہما جنتک و نارک، یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، تابعداری کرو گے تو جنت کے مستحق ٹھہرو گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ اب انسان کے پاس اختیار ہے، والدین کو وہ راضی کرتا ہے یا انہیں اپنے اوپر ناراض کرتا ہے۔ تو پیارے صاحبو، اگلی بات عرض کر دوں، والدین کا بڑا مقام ہے، جیتے جی بھی والدین کی جو زیارت کرے اسے اللہ کریم حجوں کے ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن یہ عزت، یہ اعزاز ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حضور علیہ السلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بس دو تین باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ معزز سامعین، بڑی مبارک اور بڑی ضروری چیزیں ہیں یہ، کیونکہ اصال ثواب کی محفل ہے، ایک ماں کے اصال ثواب کی، تو ماں کی عزت اور عظمت شعروں میں تو ہم بڑی سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، شاید کسی کے پلے کوئی حدیث پڑ جائے، وہ اس پہ غور کرے تو سب کی بگڑی بن جائے۔ تو پیارے صاحبو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ کریم جل والا اسے بخش دے گا، مغفور ہے وہ، اور اسے اپنے ابرار میں لکھ دیا جاتا ہے، جو نیکوکار ہے ان کی فہرست میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ساتھ میں سورہ یاسین شریف پڑھے، سورہ یاسین شریف پڑھے گا، ہر حرف کے بدلے اس پڑھنے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ محبت سے کہا دے سبحان اللہ۔ کوشش کیا کریں آتے جاتے اپنے والدین کی قبروں پہ حاضری دیں، اور جو علماء نے وقت لکھا ہے کہ والدین کی قبروں کی حاضری کا بہترین وقت وہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، تو اپنے والدین کی قبروں پہ حاضری ضرور دینی چاہیے، بڑی برکت ہے۔ اور جو بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ کریم جل والا حضور کے فرامین ہیں، اسے مقبول حج کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ او بھائی 10 لاکھ خرچ کر کے آ جاؤ، گارنٹی کوئی نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اپنے گھر سے اٹھو، قبرستان میں آؤ، والدین کی قبروں کی زیارت کرو۔ پڑھنے کی بات نہیں کی گئی کہ پورا قرآن پڑھے گا، نہ، فرمایا جو زیارت کرے گا رب کریم حج مقبول کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر زندہ باد۔ معزز سامعین عزیز وقار، جو ساتھ میں پڑھے گا پھر وہ وراء الورا ہے۔ تو پھر اگلی بات بڑی قابل رشک بات ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے نا، مرنا تو ہے نا، ایک دن آخر مرنا ہے، ہماری جاننا ہے، مریں گے سارے، نہ کوئی سدا رہا نہ کسی نے رہنا ہے۔ تو جب وہ مر جاتا ہے، والدین کی قبروں کی زیارت کرنے والا مر گیا، تو اللہ کریم اسے اپنے اس کیے ہوئے عمل سے پھر بھی محروم نہیں رکھے گا، اسے اس کا صلہ اور اجر تب بھی عطا کیا جائے گا کہ جب وہ اپنی زندگی میں والدین کی قبروں کی زیارت کرتا رہا، اب مر گیا تو اس عمل کا اجر اسے مرنے کے بعد اس صورت میں عطا کیا جاتا ہے کہ رب اکبر پھر آسمان سے قدسیوں کو روانہ کرتا ہے، اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنے والا مر گیا، اپنی قبر میں چلا گیا، اب تم جا کے اس کی قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ اور پیارے صاحبوں، کتنا مبارک عمل ہے، والدین کی قبروں کی زیارت کرنے والا قبر میں جائے تو اللہ آسمان سے قدسیوں کو اس کی قبر کی زیارت کو روانہ فرما دے، اس سے بڑھ کے اور شان کیا ہوگی؟ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے، اور پھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا، ہر
پیر اور جمعرات والے دن ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جمعے والے دن لوگوں کے اعمال انبیاء علیہ السلام اور اپنے والدین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو جب انبیاء اور والدین کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نیکیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پیاروں کو اذیت میں مبتلا نہ کرو۔ جس طرح والدین دنیا میں خوش ہوتے ہیں نا چنگا کام کرو تے، اسی طرح وہ قبروں میں بھی خوش اور ناخوش ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، ان کی قبور کی زیارت کرو ثواب ہے، خدمت کرو ثواب ہے، عزت کرو ثواب ہے، دعائیں کرواؤ ثواب ہے۔ فرعون سے بڑا بدبخت بندہ کو نہیں ہوگا، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے فرعون پر عذاب نازل کیا نا تو معزز سامعین ذی وقار گھر سے نکلوا کے کیا۔ علماء کرام نے 2 وجہ لکھی، گھر کے اندر عذاب کیوں نہیں ہوا؟ جناب موسیٰ نے عرض کیا رب کریم دعا بھی مانگی ہے پھر بھی کرم نہیں ہوا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، یہاں سے ایک بات، بس آخری بات ہے جی، یہ گل سمجھ آ رہی نے کوئی نہیں؟ ذرا محبت رکھو سبحان اللہ۔ اے عمل کریا بھی کریا ہے آپ پہلے حوالے نال کہ جب اس نے گھر تعمیر کیا نا تو خدائی کا دعویٰ کوئی نہیں کیا تھا، اس نے اپنے گھر کے مین گیٹ پر نا بسم اللہ شریف لکھوا دی۔ جناب موسیٰ نے دعا کی رب کریم اس پہ عذاب نازل کر، نہیں آیا۔ عرض کی رب کریم اس پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ عذاب میرا آئے میں ارادہ کروں، لیکن اب اس کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں، لیکن وہ یہاں پہ عظمت دکھانا چاہتا ہے اپنے نام نامی اس میں گرامی کی کہ بسم اللہ شریف کی تعظیم کیا ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر دیکھو تو صحیح، اس کے مین گیٹ پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، جب میرا عذاب آتا ہے میرے نام نامی اس میں گرامی رحمان و رحیم کو دیکھ کے ٹل جاتا ہے۔ تو پیارے صاحبہ علماء نے یہاں سے یہ نقطہ اخذ کیا کہ لوگوں جب اپنے پیاروں کو دفن کرنے لگو، نہلا کے کفنا کے جب انہیں قبر میں رکھتے ہو، ان کی پیشانی پر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا کرو۔ اگر بسم اللہ کی برکت سے کافر پہ عذاب ٹل جاتا ہے تو جو حضور کا عاشق ہوگا اسے عذاب قبر میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، اس نامی کی برکت سے عذاب قبر بھی ٹل جائے گا۔ تو یہ عمل کیا کرے اپنے پیاروں کے ساتھ۔ ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ فرعون کی جب تک ماں زندہ رہی اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ تھا بڑا بے غیرت بے حیا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، لیکن ماں کے ساتھ بڑا مہربان تھا، بڑا رحم دل تھا، بڑا تابعدار تھا ماں کا، ماں کے ساتھ بڑا اس نے سلوک کرتا تھا۔ تو جب تک ماں زندہ رہی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کی برکت سے اللہ کریم کے عذاب سے وہ بچا رہا۔ جب ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر رب کریم نے اسے غرق کر کے صبح قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ تو معزز سامعین ذی وقار، اگر فرعون اللہ کا بدترین دشمن اپنی ماں کے ساتھ مہربان ہو، رب اس پہ مہربان ہوتا ہے، تو جو حضور جان عالم کا غلام ہو، اللہ رسول کا تابعدار ہو، اللہ رسول کے احکام کے مطابق اپنے والدین کے حق کو حق جانے، ان کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام اور خدمت خاطر کرے، اللہ وحدہ لا شریک اس پر کس قدر انعام و اکرام ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے والدین سے اس نے سلوک کریں۔ یہ جنت ہمارے گھروں میں ہے، تو معزز سامعین جتنا اس نے سلوک کریں گے، عزت کریں گے، ادب کریں گے، خدمت کریں گے، انعام اور اکرام عطا کیا جائے گا۔ وقت باتیں تو کافی ساری ہیں لیکن وقت کے دامن میں اب بہت زیادہ تنگی ہے، تو اس لیے انہی الفاظ پہ سلسلہ کلام کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جن کے والدین زندہ ہیں تا دیر ان کے سائے اپنی اولادوں کے سروں پہ قائم فرمائے، جن کے رخصت ہو گئے اللہ کریم ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور خصوصاً جناب شہد صاحب اور وید صاحب کی والدہ مرحومہ کی قبر پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔